ولا شبيه له ولا مثال له، لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اجزان محترم، معزز سامعین کرام، ذی الحج کا جو مبارک مہینہ ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہیں،
ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کے فضل اور کرم، اس کی خصوصی شفقت اور عنایت سے خوش نصیبوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری نصیب فرمائی۔ حج جیسا ایک عظیم اسلام کے رکن کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، اور عالم اسلام اور پوری دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ کے سامنے آہوزاری گڑ گڑانا نصیب ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان تمام حاضریوں کو اور آہوزاریوں کو اپنے دربار عظیم میں قبول اور منظور فرمائے۔ بمقتضائے انسانیت لغزشیں، کوتاہیاں، کمیاں ان کو معاف فرمائے۔ حج مبرور اور حج مقبول یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی عنایت ہے پروردگار عالم کی۔ حج اپنا آپ دکھاتا ہے ہر زمانے میں، چاہے وہ آج کا ترقی یافتہ دور کیوں نہ ہو، اس دور میں بھی جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ وی آئی پی کیوں نہ ہوں، وی آئی پی کیوں نہ ہوں، لیکن کسی نہ کسی موقع پر جا کر رب العالمین ایک جھلک دکھا دیتے ہیں کہ نہیں چلو ایک جھلک آپ کو بھی نصیب ہونی چاہیے۔ تو اتنی تکالیف، مالی اور جانی مشقتیں برداشت کر کے ایک انسان وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کو اپنے اعمال کی نگرانی کرنی چاہیے۔ حج مقبول کی عظیم نشانی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے جب ہم جمرات پر جاتے ہیں۔ جمرات کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، اور جن کے دل میں عشق اور محبت ہے بیت اللہ شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی، حج کی تمنا ہے، تو میں ان سے صرف ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ ان تمام اصطلاحات کو سمجھ لیں، ابھی سے سمجھ لیں، تیاری کر لیں، اور ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب میدان گرم ہو تو پھر گھوڑے تیار نہیں ہوتے، بلکہ گھوڑے پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مومن کے دل میں یہ شوق اور جذبہ ہر آن ہونا چاہیے کہ بس ابھی اللہ موقع دے اور میں جاؤں حج اور عمرہ کر کے آ جاؤں۔ تو پھر یہ نہیں ہے کہ کتابیں لیے پھریں، جی کوئی کتاب ہے حج کے بارے میں، جی میں نے ذرا آپ کے پاس آنا ہے، اور جی میں نے آنا تھا لیکن بس وہ کچھ کام ایسے پڑ گئے کہ بس آنا بھی نہیں ہوا۔ تو جب جاتے ہیں تو کوئی وہاں پر 120 کی سپیڈ سے بولنگ کر رہا ہوتا ہے جمرات پر، کوئی جو ہے وہ وہاں جوتے مار رہا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ دین نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھا۔
دین یہ نہیں ہے. دین وہی ہے جو ہمیں رسول اللہ مبارک نے سکھایا ہے بس. جمرات پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں فقہا نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ جی ساتھ ساتھ دل میں اس سے معذرت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس چلو یہاں آ گئے, کبھی تھوڑی دیر بعد جو آپ کہیں, بلکہ ابھی یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی تیری مرضی سے کر رہا ہوں, شریعت کی مرضی سے نہیں کر رہا. میری بات پر غور کریں. یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں اور یہ جو میں گالیاں دے رہا ہوں ماں بہن کی, مومن گالیاں دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زبان سے جو جملہ نکلتا ہے, کان کھول کے سنیں, وہ جاتا ہے. مثلا آپ نے کسی پر لعنت کی ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کو کچھ کہا ہے, برا بلا کہا ہے, یہ لفظ جا کے دیکھتا ہے وہاں پر اللہ کے حکم سے کہ اگر وہ اس لفظ کا مستحق ہے تو وہ اس پر پڑ جاتا ہے, اور اگر وہ لفظ کا مستحق وہ شخص نہیں ہے وہی لفظ پلٹ کر اسی کے اوپر پڑتا ہے. یہ نہیں ہے یہ جو لفظ میں نے کہا اور بس ویسے ہوا میں چلا گیا. نہیں 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 نہیں, بھول جائیں. جو کنکریاں پڑی ہوتی ہیں, یہ جو پڑی ہوئی ہیں, یہ اس بات کی نشانی ہے یہ اس حاجی کی کنکریاں ہیں جس کا حج قبول نہیں ہوا. جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ کنکریاں وہاں سے اللہ کی قدرت سے غائب ہو جاتی ہیں, تو وہاں نہیں رہتی. ورنہ وہاں تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہوتی. گزشتہ 15-20 سالوں میں اس سال سب سے کم حاجی تھے, مگر 40-50 لاکھ حاجی ہوتا ہے, اور پھر ہر ایک نے 7 کنکریاں مارنی ہے اور 3 دن مارنی ہے. تو بتائیں بات کہاں پہنچتی ہے؟ لیکن نہیں ملتی. اللہ اپنے فضل اور کرم سے جن کا حج قبول فرما لیتے ہیں وہ کنکری ہی غائب ہو جاتی ہے وہاں سے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس کی کنکریاں غائب ہو گئی ہیں اس کا حج قبول ہے. اور دوسری اصولی بات یاد رکھیں, حج مبرور کے لیے, اور یہ ایک عام اصول ہے شریعت کا, فوری طور پر مجھے اور آپ کو معلوم ہو کہ میرے اور آپ کی یہ نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. مثلا اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی توفیق سے میں آپ ہم سب جمعے کے لیے یہاں حاضر ہیں. جمعے کی نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو عصر کی نماز کی توفیق عطا فرما دے. عصر کی نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ پروردگار عالم مغرب کی نماز کی توفیق عطا فرما دے. مغرب کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ عشاء کی نماز کی توفیق مل جائے. حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جن نیکیوں میں دل نہیں لگتا تھا الحمدللہ اب دل لگتا ہے کہ میں نماز پڑھوں. ایک ہے حج کی ادائیگی اور ایک ہے حج کی قبولیت. ایک ہے یہ نماز کی ادائیگی. نماز کی ادائیگی تو میرے اور آپ کی یہ ہے کہ وضو کیا, پاک کپڑے ہیں, پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو کر ہم نے قبلہ رخ ہو کر تمام شروط اور آداب کے ساتھ نماز پڑھ لی, ارکان مکمل ہو گئے. یہ نماز کی ادائیگی ہے. ایسے حج کے ارکان آپ نے مکمل کر لیے, وہ حج کی ادائیگی ہے. قبولیت کیا ہے؟ قبولیت یہ ہے کہ حج سے پہلے اور بعد والی حالت میں بڑا فرق ہو. اور وہ فرق تو خیر ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ آ کر چھری ذرا اور تیز کر لیتے ہیں, کیونکہ جو حج کے خرچے وہ بھی پوری کرنے ہیں نا. ہم نے تو اپنا حج الگ بیچنا ہوتا ہے, اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے, نماز کا الگ ریٹ ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ داڑھی کا الگ ریٹ ہوتا ہے کہ میرے چہرے پر داڑھی ہے, اب تو آ تو صحیح نہ دیکھ میں کرتا کیا ہوں تیرے ساتھ, اور میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں, اب دیکھنا اور کیا کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ میں حاجی نہیں ہوں, میں الحاج ہوں,
اب تیری خیر نہیں ہے۔ حج کے بعد اس کے اندر ایک خاص تبدیلی پائی جائے، وہ جو انوار اور برکات، خدا کی قسم کھا کر منبر رسول پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، جب پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کیفیت کو الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم کتنے بدنصیب بدقسمت ہیں، چند دنوں کے اندر ہم ان کیفیات کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ واللہ العظیم انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اس قابل ہوں کہ میں رب کے سامنے جب 5 وقت کی نماز میں کہتا تھا کہ منہ بطرف قبلہ، آج وہ قبلہ سامنے ہے، میں اس کعبہ اور قبلے کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن وہ کیفیت ہم چند ہی لمحوں کے اندر ختم کر دیتے ہیں۔ وہی انداز، وہی گفتگو، وہی معاملات، وہی دھوکہ دہی، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی غلط بیانیاں، وہی کینہ، وہی بغض، وہی حسد، وہی ہر مشکوک معاملات، یہ پھر ہماری زندگی کا جزو لا ینفک بن جاتے ہیں۔ یہ حج نہ ہوا۔ جن گناہوں سے بڑی مشکل سے میں حج سے پہلے بچتا تھا، آج دل مطمئن ہے اور گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، سمجھ جائے کہ رب العالمین نے مجھے حج مبرور نصیب فرمایا۔ عبادات کے اندر اس کو سکون ملے، ہاں سکون ملے۔ آپ عرصے بعد اگر غیر شادی شدہ ہیں، شرط لگاتا ہوں میں ساتھ، غیر شادی شدہ ہیں اور عرصے کے بعد اپنے بہن بھائی اور ماں باپ سے ملتے ہیں تو ملاقات سے دل بھرتا ہے؟ شادی شدہ حضرات تو کب کے بھول چکے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شادی شدہ حضرات عرصے کے بعد اپنی بیوی بچوں سے ملاقات کریں تو دل بھرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے 2 باتیں اور کر لوں، 2 باتیں اور کر لوں، چور چور بھی ہو، تھکا ہارا بھی ہو، 12-15 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر آیا ہے، باہر کوئی بیل دے، موبائل پر فون آیا، کہتا ہے یار میں تھکا ہوں اس سے بات، لیکن کیا ہے ابھی بھی 1.5-2 گھنٹے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ چور چور ہے، لیکن کیا ہے مزہ آ رہا ہے۔ یہ ہے عبادت کے اندر مزہ، جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس مصیبت میں ہے، بس نکلے یہاں سے، جلد از جلد سلام پھیر اور یہاں سے نکل جائیں۔ ایک وہ ہے کہ نماز کی نیت باندھے اور دل ہی نہ کرے کہ میں سلام پھیر دوں، سجدے میں جا سبحان ربی الاعلی، یہ 3 5 7 یہ میرے اور آپ جیسوں کے لیے ہے، اور جن کی وہاں کال مل جاتی ہے وہ تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے صرف اتنا فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ یہ عصائی، یہ لاٹھی ہے بس۔ لیکن کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ ہم کلام رب سے ہو رہے ہیں تو بات لمبی کر رہے ہیں، ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، پروردگار یہ میری لاٹھی ہے، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بڑے فائدے ہیں میرے لیے پروردگار اس میں۔ بات بڑھا رہے ہیں، جب وہاں نسبت جڑ جاتی ہے تو پھر یہ 3 5 7 نہیں، پھر یہ پڑھتا چلا جاتا ہے کہ میری رب سے کیا ہے،
گفتگو ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حج، کیونکہ یہ مواقع ہے، حجاج کرام کی واپسی شروع ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی حرمین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، اور اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ ابھی سے کیا ہے، تو اس کے دل میں جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، جنون چاہیے رب العالمین کو۔ حج عبادت ہی عاشقانہ ہے، جب تک میرے آپ کے دل میں عشق اور محبت نہ ہو، بلکہ بعض صوفیاء کی اپنی دنیا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے محبت پیدا کر پھر وہاں جا۔ جب تک محبت نہیں ہے تو ویسے گھومنے پھرنے کا کیا فائدہ؟ عشق ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، پھر جائے، پھر مزہ بھی آتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔